بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے مسلمان بہن بھائیوں، کیسے ہیں آپ سب؟ آئیں پیارے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چند احادیث مبارکہ سماعت فرمائیں۔ جزاک اللہ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے برگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، سب سے زیادہ سخت مصیبت کن لوگوں پر آتی ہے؟ فرمایا، انبیاء کرام علیہم السلام پر، پھر درجہ بدرجہ عام لوگوں پر۔ انسان پر آزمائش اس کے دین کے اعتبار سے آتی ہے۔ اگر اس کے دین میں پختگی ہو تو اس کے مصائب میں مزید اضافہ کر دیا جاتا ہے، اور اگر اس کے دین میں کمزوری ہو تو اس کے مصائب میں تخفیف کر دی جاتی ہے، اور انسان پر مسلسل مصائب آتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ زمین پر چلتا ہے تو اس کا کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ مسند احمد، حدیث نمبر 1473۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اہل کوفہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت کی کہ وہ اچھی طرح نماز نہیں پڑھاتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ میں تو پہلی 2 رکعتیں نسبتاً لمبی کرتا ہوں اور دوسری 2 رکعتیں مختصر کر دیتا ہوں، اور میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں جو نمازیں پڑھی ہیں ان کی پیروی کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کرتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے آپ سے یہی امید تھی۔ مسند احمد، حدیث نمبر 1476۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص اہل مدینہ کے ساتھ کسی ناگہانی دھوکے یا برائی کا ارادہ کرے گا، اللہ اسے اس طرح پگھلا دے گا جیسے پانی میں نمک پگھل جاتا ہے۔ مسند احمد، حدیث نمبر 1476۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ احد کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے اپنے والدین کو جمع فرما دیا، یعنی مجھ سے یوں فرمایا کہ میرے ماں باپ تم پر قربان ہو۔ حدیث مسند احمد، حدیث نمبر 1479۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ضرور چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور ایک پیارا سا کمنٹ کریں۔ شکریہ۔